پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. زینب کے قاتل کو مقدمے کے آغاز سے لے کر انجام تک ریکارڈ ٹائم میں سزائے موت دے دی گئی، لیکن کیا اس سزا سے قصور کی گلیاں بچوں کے لیے محفوظ ہو گئی ہیں؟ نہیں سر، ابھی تک نہیں محفوظ ہے، اس لیے کہ وام جو ہے نا بہت زیادہ ہے. تو یہ جو آتے ہیں نا آدمی یہاں سے، یہ نہیں معلوم یہ کہاں سے آتے ہیں. استنبول میں سعودی قونصل خانے پر ترک پولیس کی تحقیقات جاری ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے سعودی حکام کو شک کا فائدہ دینے کا اشارہ دیا ہے. اور دیکھیے گا خیبر پختونخوا کی ایک نوجوان آرٹسٹ کس طرح اپنے فن پاروں کے ذریعے معاشرتی مسائل پر بات کر رہی ہیں. پاکستان کے شہر قصور میں رواں برس 6 سالہ زینب امین کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے مجرم عمران علی کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں پھانسی دے دی گئی ہے. فوری سماعت کے بعد سزا پر فوری عمل درآمد کے اس واقعے کے بعد کیا قصور کی گلیاں بچوں کے لیے محفوظ ہو گئی ہیں؟ دیکھیے قصور سے ہمارے نامہ نگار عمر دراز کی رپورٹ. محض 9 ماہ کی مدت میں زیادتی کے بعد قتل کے مقدمہ کا فیصلہ اور پھر سزا پر عمل درآمد، ایسا پاکستان میں عموماً دیکھنے میں نہیں آتا. قصور کی کم سن زینب کے والدین اب مطمئن ہیں. ان کے لیے یہ ایک عبرتناک پیغام ہے کہ یہ جس طرح اس کو ابھی یہ اپنی عبرت کو پہنچا ہے، اس طرح کا جو بھی گناہ جرم فعل کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا، اس کو اسی طرح عبرت بنایا جائے گا. تاہم سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ عبرت کا نشان بنے گا؟ مجرم عمران علی کی سزائے موت کے بعد کیا قصور کے لوگ اپنے بچوں کو محفوظ تصور کر رہے ہیں؟ ابھی تک نہیں محفوظ ہے، اس لیے کہ وام جو ہے نا بہت زیادہ ہے. تو یہ جو آتے ہیں نا آدمی یہاں سے، یہ نہیں معلوم یہ کہاں سے آتے ہیں. حکومت پاکستان چاہیے بھی جلد تو جلد فیصلے کیتے جائیں، پیچھے تی کام ختم ہو جائے گا. کوئی بھی کرنے والا ہے انہوں خوف ہوئے گا بھی ایسی اس طرح کام نہ کریے. اگر ایک بچی مری، 2 مریاں، 3 مریاں، 4 مریاں سی، اگر یہ پولیس والے کنٹرول کرنا چاہتے مجرم تے تپڑتے نہیں سی تے وہ تینوں پھڑ لیا، مینوں پھڑ لیا، تیرے بچے نوں پھڑ لیا، انہوں کو 10 لے لیا، انہوں کو 5 لے لیا. قصور کی ضلعی انتظامیہ کے ایک اہلکار کے مطابق ضلع بھر سے رواں برس میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے کئی واقعات سامنے آئے. گزشتہ ماہ رپورٹ کیے جانے والے 18 واقعات میں سے 3 واقعات بچیوں کے ساتھ زیادتی کے تھے. ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ اویئرنیس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. یا اگر کوئی ایسا کیس رپورٹ ہوتا ہے، کیونکہ یولی اس میں سے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے، اگر کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے تو اس کا فالو اپ کیا جائے اور اس کی پنشمنٹ کے لیے جو کاگنیزیبل offense ہے تو اس کے اچھے پریپریشن آف چلان اچھا ہو، ایویڈنس اچھا کلیکٹ ہو. یہ اس زینب کے واقعے کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک اویئرنیس کمپین لانچ کی پورے پنجاب میں، پرٹیکولرلی ان قصور. تاہم ایسی آگہی مہمات کے اثرات قصور کی گلیوں میں دکھائی نہیں دیتے. نہ ہی تاحال کوئی ایسا حکومتی لاہ عمل سامنے آیا ہے جس سے ایسے جرائم کا نشانہ بننے والوں کی دادرسی ہو سکے. یہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں اب بھی یہ سوال موجود ہے کہ کیا ان کے بچے محفوظ ہو گئے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ وہ اقدامات جن کے ذریعے زینب اور دوسری بچیوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں اب بھی ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. عمر دراز، BBC نیوز، قصور. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ساحل کے ترجمان ممتاز گوہر. ممتاز گوہر صاحب، سیربین میں خوش آمدید. زینب کے قاتل کو سزا تو ہو گئی، لیکن کیا اب اس کے بعد بچے واقعی زیادہ محفوظ ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، یہ ایک پورے پاکستان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس تھی. 1 سال سے کم، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 9 مہینے سے تھوڑے سے زیادہ عرصے کے اندر اس کا فیصلہ سنایا گیا. پوری قوم چاہتی تھی کہ اس کو سزا ہو اور واقعی سزا ہو گئی. بہت ہی اچھی بات ہے، انتہائی خوش آئین بات ہے، کیونکہ اس کو میڈیا، سوشل میڈیا سے لے کے ایک پاکستانی چاہتا تھا کہ جو اس کا جو کلپریٹ ہے، جو ملزم ہے، اس کو سزا ہو. اور آج صبح جب اس کو سزا ہونے کے بعد دوبارہ سوشل میڈیا میں یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. سارے لوگ انتہائی خوشی کا اظہار کر رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ سوال یہ ہے اس سب کا کوئی اثر ہوگا؟ اس سب کا کوئی اثر ہوگا؟ بچے کیا زیادہ محفوظ ہوں گے اس کے بعد؟
دیکھیں میری خواہش، ہم پوری قوم کی خواہش تو ہے کہ ہو جائے، لیکن مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے ایک دو ریزن میں آپ کے ساتھ اگر شیئر کروں تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے قوانین بننے، ان کے اندر ترامیم ہو، اور قوانین اور جو ترامیم بنے ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن ہو۔ اسی حوالے سے اگر میں آپ کو بتا دوں، زینب کے واقعے کے ساتھ ہی 57 پورے پاکستان میں یعنی 57 کے قریب مرڈر کے کیسز ہوئے۔ ایک زینب کو 9 مہینے کے اندر انصاف مل گیا، چیف جسٹس نے اس پہ از خود نوٹس لی، پوری نیشن پوری قوم سامنے آ گئی، لیکن باقی ان 56 جو صرف 6 مہینے کے اندر جن کا مرڈر ہوا، ان کا کیا ہوا؟ اب تو وہ کورٹ کے اندر دھکے کھا رہے ہوں گے۔ اور بالکل، میں دراصل آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ نظام کو بہتر بنانے کی بھی کوئی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا ایسے بہت سارے اور کیسز ہیں جن میں انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس طرف کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں اب تک تو پچھلی گورنمنٹ نے کچھ اقدامات اٹھائے تھے لیکن وہ پورے نہیں ہوئے۔ اس بار نئے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب آئے ہیں، انہوں نے اپنی انیشیل اسپیچ کے اندر بھی قوم سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ قصور کا اسپیشلی انہوں نے نام لیا تھا، اور اوورآل چائلڈ ایبیوز، اسٹریٹ چلڈرن، ان سب کا نام لیا تھا، لیکن اب تک انفارچونیٹلی ہمیں آن گراؤنڈ اس طرح کا کوئی اقدام نظر نہیں آیا ہے۔ اس کے اندر دیکھیں اور بہت سارے قوانین ترامیم بن سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں وہ نظر نہیں آئے۔ 366-67 کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ 18 سال سے نیچے جو بچے ہیں ان کے لیے سزائیں الگ ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایسا ہینیس کرائم ہے جو ہمارے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بہت سارے قوانین اس کے اندر بن سکتی ہے، اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن ان پہ ابھی اسی حساب سے عمل درآمد نہیں ہو۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ نے قانون کی بات کی، قوانین کی بات کی، لیکن قانون کتنے ہی سخت ہوں، سزائیں کتنی ہی سخت ہوں، جب تک ماں باپ، اسکول، معاشرے میں وہ بیداری پیدا نہیں ہوگی تب تک مسئلے کا حل تو نہیں ہوگا نا۔ بالکل، یہ بھی ہمارا جو جس ادارے سے میں آیا ہوں، ہمارا بھی سب سے فرسٹ چیز یہ ہے کہ اویئرنیس گھر کے اندر پیرنٹ سے اسٹارٹ ہو، سکول کے اندر ہو، معاشرے کے دیگر سٹیک ہولڈرز کے اندر ہو۔ ایون دیکھیں یہ ایک ہمارا ایک رویے میں تبدیلی جو اکثر میں بات کرتا ہوں، ایک انڈیویجول کے رویے کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اس کرائم کو کرائم سمجھنا ہے۔ جب تک ہم اس طرح کی تبدیلی نہیں آئیں گے، میڈیا میں آپ کو ذرا بتا دوں، میڈیا کا انتہائی اہم رول، دیکھیں سوشل میڈیا اور میڈیا نے آج اگر عمران کو پھانسی پہ چڑھایا ہے تو جی بہت بہت شکریہ، ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس لیے آپ کی میں بات کر رہی ہوں معذرت کے ساتھ، بہت شکریہ۔ زینب کے قاتل عمران علی کی پھانسی پر سوشل میڈیا پر بھی بحث جاری ہے۔ احتشام فیصل لکھتے ہیں، خس کم جہاں پاک، تمام جنسی درندوں کے مقدمات اسی رفتار سے چلیں اور سزائیں ہوں تو معاشرے میں جنونیوں کی شرح کم ہوگی۔ آصف اقبال کہتے ہیں، درندے عمران علی کو ہونے والی پھانسی کی سزا ننھی پری زینب کی ایک چیخ کا بھی ازالہ نہیں کر سکتی۔ ماجد خان لکھتے ہیں، ایک شخص کو پھانسی دے کر ہم ریپ کو کم نہیں کر سکتے، ہمیں اس طرح کی اخلاقی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے سخت پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ اور اب کچھ دیگر اہم خبروں پر بھی ایک نظر۔ کینیڈا دنیا کا دوسرا اور مغربی ممالک میں وہ پہلا ملک بن گیا ہے جہاں چرس کی خرید اور استعمال کو جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ اس سے قبل جنوبی امریکہ کے ملک یوروگوائے نے چرس کے استعمال کو قانوناً جائز قرار دیا تھا۔ کنیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سن 2015 میں وزیر اعظم بننے سے قبل اپنی انتخابی مہم میں چرس کے استعمال کو قانوناً جائز قرار دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ غضنفر حیدر۔ کینیڈا کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ چرس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نئے قانون کے بعد اب 18 سال یا اس سے بڑی عمر کے لوگ نہ صرف اپنے پاس 30 گرام تک میروانہ رکھ سکیں گے بلکہ اپنے گھر میں اس کے 4 عدد پودے بھی اگا سکتے ہیں۔ عالمی سطح پر میروانہ کے استعمال کی طرف رجحان تیزی سے بدل رہا ہے۔ کینیڈا نے چرس کو قانوناً جائز قرار دے کر نہ صرف اس رجحان کو اپنایا ہے بلکہ اس سے ملک کو ٹیکس کی شکل میں $400 ملین سالانہ تک کی آمدن ہو سکتی ہے۔ یہ ٹورنٹو کی بے اسٹریٹ ہے، کینیڈا کا اقتصادی مرکز۔ ماہرین کا خیال ہے کہ کینیڈا کا میروانہ کے استعمال کو جائز قرار دینے اور اس شعبے میں سب سے پہلے قدم رکھنے سے اسے عالمی سطح پر اس انڈسٹری میں سبقت حاصل ہوگی۔ کینیڈا پوری دنیا میں کینابس انڈسٹری کا مرکز بن گیا ہے، خاص طور پر ٹورانٹو، جہاں دنیا بھر سے کینابس کمپنیاں آ رہی ہیں تاکہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں اپنی کمپنی کا اندراج کر سکیں، کیونکہ امریکہ میں ایسا ممکن نہیں۔
कैनेडियन वज़ीर आज़म के लिए इस कानून की कामयाबी अगले साल होने वाले इंतखाबात में अहम किरदार अदा करेगी, जबकि दूसरी तरफ इस फैसले को मगरबी दुनिया में बहुत बारीकी से देखा जा रहा है, क्योंकि कनाडा दूसरे ममालिक के लिए एक मॉडल भी होगा और इस मॉडल की कामयाबी की सूरत में दूसरे ममालिक भी इस तरह का कानून नाफिज कर सकेंगे। गज़नफर हैदर, BBC न्यूज़। अफगानिस्तान के जनूबी सूबे हेलमंद में होने वाले एक बम धमाके में इंतखाबी उम्मीदवार अब्दुल जब्बार कहरमन हलाक हो गए हैं। इस धमाके में कम से कम 8 अफराद जख्मी भी हुए। इस धमाके की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल कर ली है। अफगान तालिबान ने असातिज़ा और तलबा को हिदायत की है कि वो इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने से इज्तनाब करें। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसके जंगी तैयारों ने फ़लस्तीनी इलाके गज़ा में मुख्तलिफ 20 अहदाफ पर हमले किए हैं। इसराइली हुकाम के मुताबिक ये हमले फ़लस्तीनी रॉकेट के दागे जाने के जवाब में किए गए हैं। इन हमलों में एक फ़लस्तीनी के हलाक होने की तस्दीक हुई है। इंडियन वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा MJ अकबर ने ख़वातीन सहाफ़ियों की जानिब से उनके खिलाफ लगाए जाने वाले जिनसी हिरास के इल्ज़ामात के पेश नज़र अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मिस्टर अकबर के खिलाफ 20 से ज़्यादा ख़वातीन सहाफ़ियों ने जिनसी हिरास के इल्ज़ामात लगाए थे। आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन किन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। ज़ैनब कत्ल केस के मुजरिम इमरान अली को लाहौर में फांसी दे दी गई। जमाल खाशोगी के मामले पर सऊदी अरब की अमरीका को धमकी पर तज्जिया और #हिज चॉइस ख्वाजा सराज से शादी करने वाले शख्स की कहानी में खासी दिलचस्पी है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चल कर देखिएगा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी हुक्काम को सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल में शक का फ़ायदा देने का इशारा दे दिया। इसके अलावा मिलेंगे सूबे खैबर पख्तूनख्वा की नौजवान आर्टिस्ट से जिन्होंने कम उम्री में ही बहुत कामयाबी हासिल की है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पेयो ने तुर्की के वज़ीर आज़म रजब तैयब एर्दोआन से सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी की मुबैना हलाकत के बारे में मुज़ाकरात किए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कल रियाज़ में वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और आज ही अनक़रा पहुँचे हैं। मिस्टर खाशोगी 2 हफ़्ते कबल इस्तंबुल में सऊदी कौंसल खाने में दाखिल होने के बाद से लापता हैं। तुर्क हुकाम का कहना है कि उन्हें वहीं कत्ल किया गया है। इस हवाले से इंतहाई खौफनाक इल्ज़ामात मीडिया में सामने आ रहे हैं। तफसील के साथ खालिद करामत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पेयो सफारती मामलात को दुरुस्त करने की अपनी मुहिम में तुर्क दारुल हुकूमत अनक़रा पहुँचे हैं और बहरान का हल तलाश करने की कोशिश में हैं। लेकिन तुर्क वज़ीर आज़म के मुतालबात सख्त हैं। 15 रोज़ पहले इस सऊदी सहाफ़ी के साथ क्या हुआ, इस सवाल ने गैर मामूली सूरत हाल पैदा कर दी है। जमाल खशोगी इस्तंबुल में सऊदी कौंसल खाने में दाखिल हुए और उसके बाद से लापता हैं। तुर्की के हुकाम का कहना है कि उन्हें बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है और माहिरीन की एक टीम ने उनकी लाश के टुकड़े कर दिए हैं, जिसे ख़ास तौर पर इस काम के लिए इस्तंबुल भेजा गया था। जमाल खशोगी एक नामवर सहाफ़ी थे जो एक ज़माने में सऊदी शाही ख़ानदान के मुशीर रह चुके हैं। इन्हें अपनी जान का ख़तरा हुआ और वो अमेरिका में रहने लगे, जहां वो सऊदी वली-अहद के नाक़द बन गए, जिन पर कई लोग खशोगी की हलाकत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वज़ीर ख़ारजा को सऊदी अरब रवाना किया, जहां उन्होंने सऊदी वली-अहद से बात की। सऊदी अरब का कहना है कि उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि इस मामले की मुकम्मल और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की जाएगी और हम इसके नताइज पर नज़र रखेंगे। उन्होंने वादा किया है कि वो अपनी तहक़ीक़ात के नताइज सारी दुनिया के सामने रखेंगे और इस काम को जल्द ही पूरा करेंगे। सऊदी अरब का कहना है कि उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अभी तुर्की मुतमईन नहीं है। ये एक सहाफ़ी का मामला है, लेकिन आलमी सतह पर इसकी अहमियत बढ़ गई है। बज़ाहिर तुर्की मकामी मसाइल के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें शाम के मसले समेत सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात शामिल हैं। ख़दशा इस बात का है कि इस तमाम उतार चढ़ाव में शायद ये कभी नहीं मालूम हो सकेगा कि इस कौंसल खाने में आखिर जमाल खशोगी के साथ क्या हुआ।
اور صوبہ خیبر پختونخوا کی رہائشی 20 سالہ فارس رفیق نے کم عمری میں ہی بہت سے فن پارے بنا کر مختلف مقابلوں میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کے مطابق ایسے لوگوں کی طرف سے انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے جو کہتے ہیں کہ تصویر بنانا اسلام میں حرام ہے، البتہ ان کا کہنا ہے کہ انسان کی سوچ پر منحصر ہے کہ اس کے فن کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ فارس رفیق نے اپنے فن کے بارے میں ہمارے ساتھی اظہار اللہ سے بات کی۔ لوگوں کی طرف سے بہت کمنٹس ملتے ہیں، لیکن وہی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ اسکلپچر اور اسکیچنگ وغیرہ یہ نہیں ہے ہمارے اسلام میں اور اچھی بات نہیں ہے۔ میرا نام فارس رفیق ہے اور عبدالولی خان یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں، فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے کہ ایز این آرٹسٹ یا ہر انسان کے مائنڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سوچ سے یہ پینٹ کرتا ہے۔ امن آرٹ ہماری بالکل امن کی طرف بہت ہوتا ہے۔ اب پینٹنگ ہر ایک پینٹنگ جو ہے وہ امن کا پیغام دے سکتا ہے اور ہماری زیادہ تر کام اسی بیس پہ ہوتا ہے۔ ہم امن کا پیغام بہت طریقوں سے کر سکتے ہیں، کلرز کے تھرو کر سکتے ہیں، ریفرنس امیجز کے تھرو کر سکتے ہیں، بہت طریقوں سے پینٹ کر سکتے ہیں۔ وہ پرابلم ہے دہشت گردی، اگر اسی پرابلم کو ہم پینٹنگ میں لائے تو لوگوں کو ایک امن کا پیغام بھی دے سکتے ہیں۔ خواتین بھی مردوں کی طرح بہت کچھ کر سکتے ہیں، سپورٹ چاہیے گھر کی طرف سے اور اس کی اپنی ذاتی انٹرسٹ ہونا لازمی ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں ان میں ہو تو بہت زیادہ وہ اپنے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے۔ بچپن سے میرا یہ شوق تھا پینٹنگ کرنا، جب بھی فری ٹائم ملتے تو پینٹنگ کیا کرتی تھی۔ زیادہ تر میری تھیم لینڈسکیپ ہے، لینڈسکیپ کے ذریعے میں خدا کی قدرت کو میں ایز اے پینٹنگ لانا چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھ پورٹریٹ، بہت سارے پورٹریٹ کرتی ہوں، ریئلسٹک کام بھی کرتی ہوں، اسٹل لائف وغیرہ سب بہت سارے۔ ڈریم بچپن سے تھا ایئر فورس میں جانے کا، تو جب ایف ایس سی کی تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس آرٹ کے ذریعے میں پاکستان ایئر فورس میں جا سکوں ایز اے ایویشن آرٹسٹ۔ فیملی والے میرے ساتھ الحمدللہ شروع سے سپورٹ میں تھے۔ وہ اپنے مطلب وہ مجھ پہ ڈپینڈ کرتے تھے کہ ان کا کیا میرا کس چیز میں انٹرسٹ ہے، تو شکر الحمدللہ گھر کی طرف سے کچھ اس طرح سے ایشو نہیں آئی، پوری طرح سپورٹ ملی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی نوجوان آرٹسٹ فارس رفیق۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا، کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک BBC Urdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے۔